الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ معزز و محترم عشاقان رسول، غلامان اصحاب رسول اور وابستگان دامن آل رسول، گرامی مرتبت سامعین ذی وقار، ثناخوان علماء اور بالخصوص برادری عزیز پیر سید جلال الحسنین شاہ صاحب بخاری، آپ سب احباب کی مہربانی، آپ یاد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کی محبتوں کے اسیر ہو کے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک آج تعلق ہے خطاب کا تو اس کے لائق تو صحت نہیں، اس لیے میں نے قبلہ شاہ صاحب سے بیان کروایا، لیکن میں باتیں مٹھی مٹھی اور میٹھی میٹھی وہ آپ سے ضرور کروں گا، آپ ان باتوں کو ہی خطاب سمجھیے گا۔ اگر خطاب کا تعلق صرف خطیبانہ رنگ سے ہے، وہ سارے رنگ الحمدللہ مجھے آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی رنگوں کے بغیر بے رنگ سی سادہ سی گفتگو بھی اگر محبت رسول سے رنگ دی جائے تو بے رنگوں پہ بھی سرکار کے کرم کے رنگ چڑھ جائے کرتے ہیں۔ دوستانی کی وقار، بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، بہت بڑی عطا ہے اس کی کہ اس نے ہمیں اس پاک محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پیدا فرمایا ہے، جس کا امتی بننے کے لیے اللہ کے انبیاء اور رسول اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی کوئی نعمت ملے تو تحدیث کرنی چاہیے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے چرچے کرنے چاہیے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے اعلان کرنے چاہیے۔ کسی کو مال ملا، اس نے اپنے مال کا اظہار کیا، اپنے لیے بلند و بالا مکان تیار کر کے اپنی عمارت کا اظہار کر کے تحدیث نعمت کی، اللہ نے مجھے مال دیا، میں اس کا چرچا کر رہا۔ کسی کو زمین ملی، اس نے اپنی زمینوں کے قصے لوگوں میں سنانے شروع، میں نے وہ فصل بوئی، میں نے وہ فصل کاشت کی، میں نے وہ کیا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بتا دوں میں اتنا بڑا زمیندار ہوں، یہ بھی تحدیث نعمت ہے۔ کسی نے اچھی گاڑی خریدی، اس کی باتیں مختلف ہیلوں بہانوں سے، کوئی اس کے تیل کی زیادتی کا اظہار کر کے مجھ جیسا وہ اس کا اعلان کر لیتا ہے تحدیث نعمت کا، کوئی اور بڑی بات کر کے، یعنی کہ تحدیث نعمت، رب کی نعمت ملے اس کا لوگ چرچا کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں۔ بیٹا ملا، یہ نعمت ہے،
بیٹے کی آنے کی لوگ خوشی مناتے ہیں. میرے گھر میں رب کی نعمت آئی ہے, مجھے اللہ نے پتر عطا کیا ہے. یہ ساری نعمتیں اتنی سی ہیں. اگر اس نعمت عظمیٰ کے سامنے ان نعمتوں کا کوئی بات کرے نا, یہ نعمتیں اس نعمت عظمیٰ کے سامنے ہیچ ہے, ان کی کوئی بکت ہی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. بیٹا بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس نعمت پہ تو لوگ اپنے بیٹے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. مال بہت بڑی نعمت ہے, مال قیمتی بھی ہے, پیارا بھی ہے, خرچ کرتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے. پر شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے سونا مال میں آتا ہے نا. حضور نے پھینک دیا, دوستوں نے کہا اٹھا لے, حضور نے کہا جس کو میرے حضور پھینک دے میں کون ہوتا ہوں اٹھانے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانِ علیہ جلوہ شریف. یعنی کہ یہاں مال نعمت بھی, اس کی کوئی حیثیت نہیں اس نعمت کے سامنے. اولادیں, لوگ اپنی اولادیں مارنے کے لیے, سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے میدان جنگ میں تھے. ابا جی میں آپ کو بچا گیا, کیوں پتر بچایا؟ اس لیے کہ آپ میرے باپ تھے, بدر میں آپ پہ تلوار نہیں چلائی, زاد میں آئے, 3 مرتبہ بچایا. فرمایا پتر تو 3 مرتبہ زاد میں آئے, باپ کو بچا گیا, قسم ہے اس ذات کی جس کی غلامی کا پٹا میں نے گلے میں پہنے, تو ایک مرتبہ سامنے آتا تیری گردن اتار کے اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ. ابا جی آپ کے دل میں میرے لیے رحم نہ آتا, محبت نہ دی. فرمایا اس نعمت عظمیٰ کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے, تیری کیا اوقات ہے. مقصد یہ کہ لوگوں نے مال کی پرواہ نہیں کی, اولاد کی پرواہ نہیں کی. والدین اپنے ماں باپ ناراض کر لیے, بلکہ کچھ نے جو ناراض کیے. میرے پیر ابو بکر صدیق نے تو اپنے باپ کو حضور کے لیے تھپڑ بھی مارا تھا. باپ مائیں, تو سمجھو یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں. ان نعمتوں کی مال, جائیداد, اولاد, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس نعمت عظمیٰ کے سامنے جو اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں عطا کی. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو نعمت عظمیٰ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. خانپور والوں, یہ جلسے, یہ جلوس, یہ نعتیں, یہ میلادیں, یہ روز روز کا جاگنا, یہ ہر رات کی محفل, یہ 11ویں شب کو چراغاں, یہ مشل بردار, یہ صبح کے جلوس, یہ بچوں کی جھنڈیاں, یہ جھنڈے, یہ خوشیاں, یہ اس نعمت عظمیٰ کی آنے کا شکریہ ہے, شکرانہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. اور یاد رکھنا, جو حضور کی خوشیاں مناتا رہے نا, جو حضور کی خوشیاں مناتا رہے, حضور کی باتیں کرتا رہے, حضور کی نعتیں پڑھتا رہے, حضور کی نعتیں سنتا رہے, حضور کی تعریفیں کرتا رہے, حضور کی تعریفیں سنتا رہے. دوستانی کا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات کرتا ہے. مجھے شاہ صاحب سے محبت ہے, میں جہاں کہیں بھی ہوں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کا تذکرہ آ جاتا ہے. ان کے پاس بیٹھا ہوں, میرا وادی عزیز شریف والوں سے محبتوں کا رشتہ ہے. میں دنیا کی کسی نکڑ پہ ہوں, میں ان کی بات ضرور کرتا ہوں. محبت جو ہے, محبت جس سے ہو, محب اپنے محبوب کی بات کرتا ہے. یار اپنے یار کی بات کسی کی ہو, یار اپنے یار کی بات کرتا ہے. یار اپنے یار کی بات کرے, محب اپنے محبوب کی بات کرے. یارو جس محبت پہ ساری محبتیں قربان, اور جس محبوب پہ سارے پیار قربان. سارے پیار ہیچ ہیں, ساری یاریاں جھوٹی ہیں, ساری سنگتیں چھوٹی ہیں, سارے تعلق چھوٹے ہیں. پکا تعلق, سچا تعلق اور مضبوط تعلق جو دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت کا سبب ہے, اور قبر و حشر میں بھی وہی تعلق عزت کا اور راحت کا سبب بنے گا. وہ ایک ہی تعلق ہے, وہ رسول اللہ سے غلامی کا, حضور سے غلامی کا تعلق ہے. کسی نے کہا کہ میری روح کیوں نہ ہو مضطرب, میری روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں, کیونکہ سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ بیدار. محب تو جیتا ہی اس آسرے پہ, اس آس پہ, اس امید پہ ہے کب مجھے موت آئے گی, میں قبر میں پہنچوں گا اور مجھے اپنے محبوب کا چہرہ نظر آئے گا.
میری روح، اس کی روح زندگی میں مضطرب رہتی ہے، اس حیات فانی میں مضطرب رہتی ہے، اس حیات جاویدانی کے لیے کہ کب میں قبر میں پہنچوں اور مجھے میرے مدنی منٹھار کا بددعا کا بکڑا نظر آئے، میری روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، کیونکہ سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اور جب وہ مزار میں آئے تو شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی پڑھا کرتے تھے کہ قبر میں سرکار آئیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، اور فرشتے اٹھائیں نا اٹھو حساب، اور فرشتے جب اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب نہ پائے ناز سے اے فرشتوں میں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانِ علیہ جرح شریف۔ میں جیا بھی تھا تو اس ذات کی غلامی کا پٹا گلے میں سجانے کے لیے اور اس انتظار میں جیتا رہا کہ کب مجھے موت آئے گی، میں قبر میں جاؤں گا، مجھ سے سوال ہوگا من رب ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا ماں دینوں کا، اور جب سونا مکھڑا بددعا کا چہرہ مجھے دکھا کے پوچھا جائے گا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو میں قدموں پہ گر کے کہوں گا یہ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ ہے، انہی کے تو میں میلاد مناتا رہا، انہی کے تو میں درود پڑھتا رہا، انہی پہ تو میں سلام بھیجتا رہا، انہی کی خوشی کے تو میں جلوس نکالتا رہا، انہی کے لیے تو میں جلسے کرتا رہا، میں جیا تو ان کے پیار میں مرا تو ان کے پیار میں، ارے یہ ان کے بارے میں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور فرشتے جب اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب نہ پائے ناز سے اے فرشتوں میں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ دوستانی دیوکار شاہ صاحب ایک اور بڑا محبتوں سے شعر پڑھتے تھے، کہتے تھے جب حضور کا وہ زیارت کروا کے نا جانے لگے گے تو میں یہ کہوں گا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھیڑ ہے یا رسول اللہ، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ارے ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے تو یہ لمحہ آیا ہے کہ کب میری آنکھیں بند ہوئی، کب جسم اور روح کا رشتہ جدا ہوا، میں قبر میں پہنچا، حیات جاویداں سے آشنا ہوا، اور مجھے میرے مدنی کریم کے جلوے دکھا دیے گئے، ان کی زیارتیں کروا دی گئی، جن کی پیاس میں اور جن کی آس میں میں زندگی گزارتا رہا، آج مجھے میرے آقا کا چہرہ نظر آ رہا۔ میرے دادا علی حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب اقدس چوراہی رحمت اللہ علیہ، کچھ ہجر کی گھڑیاں آئیں نا، فراق بھی محبوبوں پہ محبوں پہ فراق کے ہجر کے لمحات بھی آتے ہیں، ہر وقت وصال یار نہیں نصیب رہتا، کبھی ہجر و فراق بھی آتا ہے۔ اس ہجر و فراق میں انہوں نے لکھا ہوئی مدت کہ میری شب کا سویرا نہ ہوا، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، ہوئی مدت کہ میری شب کا سویرا نہ ہوا، کہتے ہیں میرے کاشانے میں سرکار کا پھیرا نہ ہوا، بڑے دن ہوئے میرے محبوب نے میرے غریب خانے کو رونق نہیں بخشی، ہوئی مدت کہ میری رات کی تنہائیوں میں مجھے میرے محبوب کے جلوے نہیں دیکھے، مدت ہو گئی، عرصہ ہو گیا، ہوئی مدت کہ میری شب کا سویرا نہ ہوا، میرے کاشانے میں سرکار کا پھیرا نہ ہوا۔ دوستانی دیوکار لیکن جب پھیرا ہو گیا نا حضور کا، پھر لکھتے ہزار بار میں ڈوبا ہوا اور پار ہوا، ہزار بار میں ڈوبا ہوا اور پار ہوا، کرم حضور کا ایک بار نہیں، کرم حضور کا مجھ پر ہزار بار، میرے نصیب ہے یاور کے چاند طیبہ کا، میری شبوں میں کئی بار جلوہ بھار ہوا، اور جب جلوہ بھار ہوا تو پھر کیسے شبیہ دوست تھی اشکوں کے درمیان اقدس، کہ جیسے پھول تھا شبنم سے ہم کنار ہوا، میرے محبوب کا چہرہ مجھے اپنے بہتے آنسوں میں ایسے نظر آتا تھا جیسے صبح کے وقت شبنم سے دھلا ہوا گلاب کا پھول۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، یہ مقام یہ مرتبہ پتہ ہے کیسے ملتا ہے، وہی زمانے کی آنکھوں کا بن گیا تھا، وہ شاہ صاحب ہوں، ملک نعمان ہو، امتیاز صاحب ہوں، ظفری صاحب ہوں، یہ میرے عزیز سنیارے ہوں، کوئی بھی ہو،
وہی زمانے کی آنکھوں کا بن گیا تارا، تیرے مدینہ کی مٹی سے جس کو پیار ہوا، حضور کے شہر کی مٹی کو جس نے سرما چشم بنا لیا، حضور کے شہر کی مٹی کو جس نے آنکھوں کا سرما بنا لیا، اور حضور کی گلی کے کتوں کا بھی جس نے ادب سیکھ لیا، حضور کی آل ہو یا حضور کے اصحاب ہوں، حضور کی ازواج ہوں، جس نے حضور سے منسوب ایک ایک نسبت کا احترام کیا، ایک ایک نسبت کی قدر کی، یقین مانو وہی زمانے کی آنکھوں کا بن گیا تارا، تیرے مدینہ کی مٹی سے جس کو پیار ہوا۔ میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ ایک سبق اور ایک تلقین کیا کرتا ہوں، گناہ بری چیز ہے، خطا بری چیز ہے، گناہگار کو اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن گناہگار جب صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے، وہ غفور الرحیم رب، وہ کریم رب اپنے بندے پہ رحم کرتے ہوئے اس کے گناہ دھو دیتے ہیں، معافی عطا کرتے ہیں۔ یہ آنسو ہمارے گناہوں کو دھوتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں رویا کرو، گڑگڑایا کرو، آنسو بہایا کرو، اپنے خطاؤں کو دھونے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ گناہ کی معافی ہے، میں ایک دعوت ہمیشہ دیتا ہوں، عقیدے کی معافی نہیں ہے، عقیدے کی معافی نہیں ہے، اور پکا اور سچا عقیدہ نہ شیعہ کا ہے، نہ دیوبندی کا، نہ وہابی کا، نہ چھوڑ دو بریلوی، ہر چیز چھوڑ دو، ایک بات یاد رکھو، رسول اللہ سے پیار کرنا ہے، حضور کی سنت سے پیار کرنا ہے، حضور کی آل سے پیار کرنا ہے، حضور کے اصحاب سے پیار کرنا ہے، حضور کی ازواج سے پیار کرنا ہے، اور حضور سے منسوب کوئی بھی ہے، حضور کی اونٹنی کو بھی اونٹنی نہیں، ناکہ مبارک کہنا ہے، حضور کے جوڑوں کو جوتے نہیں، نالین پاک کہنا ہے۔ جو شاید میرے حضور سے منسوب ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، وہ حضور کی بیویاں ہوں، وہ حضور کی اولاد ہو، وہ حضور کے اصحاب ہوں، سب ہم نمبر لگانے والے نہیں، ہم وزن کرنے والے نہیں، ترازو اور کنڈے لے کے وزن کرنے والے نہیں، ہم نوکر ہیں، اور نوکروں کا کام نوکری کرنا ہے، نوکری کرتے رہنا۔ میری یاد رکھنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہوں نہ ہوں، شاید، اور آپ کو بھی اس طرح کھلی باتیں نہ بتائے، یاد کرو گے، کبھی نہ رہے تو یاد کرو گے۔ کوئی تھا ایک دیوانہ، بتا کے جا رہا ہوں، نسخہ بتا کے جا رہا ہوں محبتوں کا، اس نسخے پہ عمل کرتے رہو گے، کبھی بے ایمان ہو کے دنیا سے نہیں جاؤ گے، ایمان کی حالت میں جاؤ گے۔ گناہوں کی معافی ہے، عقیدے کی معافی نہیں ہے، اور عقیدہ ایک رکھنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اور جو غلام ہو وہ اپنے آقا کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے، وہ اپنے آقا کی ہر نسبت کی قدر کرتا ہے، اپنے آقا کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے۔ ہم حضور کی شہر کے ریت کے ذرے بھی ہمارے لیے محترم ہے، حضور کی پاک سواری ہمارے لیے محترم ہے، حضور کی شہر کی خاک ہمارے لیے خاک شفا ہے، حضور کے مبارک پسینے ہمارے لیے باعث عزت و آبرو اور متبرک اور خوشبودار ہمارے لیے وہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ دوستانی دی وقار، اس نعمت کے چرچے کیا کرو جو رب نے ہمیں حضور کی غلامی ہمیں نصیب فرما کے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ سے نوازا، اس نعمت کے چرچے کیا کرو، اس کے اعلان کیا کرو۔ انبیاء دعائیں کرتے تھے، یا اللہ اس کا امتی پیدا کرنا جس پہ تو نے نبوت و رسالت کے دروازے بند کرنے ہیں، جس کو تو نے اپنا محبوب فرمایا ہے، جس کو تو نے اپنا حبیب فرمایا ہے۔ وہ دعائیں کرتے چلے گئے، اور آپ اور مجھ جیسے نکمے نالائق گناہگار خطاکار سیاہکار اگر اپنے اعمال دیکھیں تو یہ کہنے کے لائق ہی نہیں کہ ہم بھی غلام رسول ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں غلام رسول پیدا فرمایا، ہمیں محمد عربی کا امتی ہونا نصیب فرمایا ہے۔ دوستانی دی وقار، دعا کرو کہ اللہ ہمیں احتیاط کی راہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اعتدال کی راہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ زندگی اور صحیح عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہماری اولادوں میں سے بھی کوئی گستاخ اور بے ادب پیدا نہ فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔